أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اور یہ آیت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کا پوری طرح وَإِذِ ابْتَلَىٰ مطلب تھارولی ان کا ٹیسٹ لیا، ان کی آزمائشیں لی، وہ اپنی آزمائشوں پہ پورے اترے فَأَتْمَهُنَّ، تو اللہ عز و جل نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تمہیں ایک اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ساری آزمائشیں کی، آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ اس جگہ ایسی جگہ چھوڑ گئے جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلائی، تو یہ پوری جو بھی آزمائشیں تھیں ساری جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سرٹیفکیٹ دیا، ان کو ریوارڈ دیا کہ میں نے تم کو جو ہے وہ امام بنایا ہے للناس، پورے جو بھی آدمی ہیں سارے، للناس سارے جو بھی انسان ہیں ان کا امام بنایا ہے، ان کا لیڈر بنایا ہے۔ اب جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، یا آپ میں سے کوئی بھی ہوگا یا مجھے کوئی بھی ہوگا آپ میں سے، تو یہ کہے گا یا اللہ شکر الحمدللہ، ہم شکر کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بہت جینیس تھے، ان کو کیا فکر تھی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ چیز قرآن میں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے آج کل آپ لوگ فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اچھی جاب، اچھا پیسہ اور اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اور یہ جو ہے یہ مستقبل ہوتا ہے، ہم یہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اولاد ہے، اولاد کی جو ہے اچھی تعلیم ہو، اور اس کے بعد اولاد کی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو، اس کے بعد ان کی شادیوں کے بارے میں، یہ چیز عام مسلمان ہم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم جب بھی فیوچر کے بارے میں سوچیں تو ہمارا فیوچر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا فیوچر یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی عمر 80 سال بھی ہو، چاہے آپ کی عمر 90 سال بھی ہو، لیکن آپ جو ہے وہ ایک پودا لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس پودے سے جب یہ بڑا ہوگا، درخت ہوگا، جب یہ فروٹ دے گا، میوہ دے گا، میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ جب آپ لگا رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی اور لے گا، اور آپ جو ہے آپ کو اس کا فائدہ نیکسٹ دنیا میں، جو قیامت کے بعد والی دنیا ہے، اس میں آپ کو جو ہے اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ ہمارا فیوچر جو ہے، ہمیں جو چیز سوچنی چاہیے وہ اس دنیا کے بارے میں سوچنی چاہیے۔ لیکن آج کل ہمیں اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے یا یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، آپ جب مر گئے اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ اس زندگی کو انجوائے کریں، آپ اس زندگی کے بارے میں جو ہے وہ جو بھی آئے، جو بھی کچھ کریں، لیکن آپ اس زندگی اپنا فیوچر جو ہے وہ سدھاریں، اپنے فیوچر کو اچھا کریں، اپنا پیسہ کمانے کے لیے، اچھی جاب کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اصل فیوچر ہے ہم لوگوں کا، جو مسلمانوں کا اصل مستقبل ہے، اصل فیوچر ہے، ہمیں کیا سوچنا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اس کا ریوارڈ مل گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قال ومن ذریتی، کیا یا رب مجھے تو آپ نے بتا دیا، میری ذریہ، میری جنریشن کا کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگوں نے اس دنیا میں ساری چیزیں حاصل کر لی، مثال کے طور پہ آپ کو اچھی ڈگری مل گئی، اچھی جاب مل گئی، پیسہ مل گیا، اور آپ لوگوں نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دی، اور لیکن آپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، آپ نے اپنی اولاد کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، تو نیکسٹ فیو جنریشن جو ہوگی، نیکسٹ جو آپ کی ذریہ ہوگی، جنریشن ہوگی، وہ کلمہ بھول جائیں گے۔ کلمہ ہے کیا؟ ہو سکتا ہے وہ یہ تو کہلوائے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اور ان کی پریکٹس مسلمانوں والی نہیں ہوگی۔ تو اس کا ریزن کون ہوگا؟ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ اس چیز کو آپ نے پروموٹ نہیں کیا، آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا، آپ کی وجہ سے نیکسٹ فیو جنریشن جو ہے وہ
کلمہ بھول گئے اور وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، تو اس کا ریزن آپ بنے۔ تو یہ سکسیس ہوا، یا آپ کی سکسیس جو ہے اس دنیا میں آپ نے سب کچھ کمایا، آپ نے پیسہ بنایا، آپ نے جو ہے وہ گھر بنایا، آپ نے بچوں کو اچھی تعلیم دی۔ تو ہم لوگوں کو سوسائٹی میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اصل سکسیس انسان کی اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اولاد کو کیا دیا، آپ نے خود جو ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزاری، آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا، آپ نے اپنے فیوچر جو آپ اس دنیا کے بعد کا فیوچر ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال ومن ذریتی، یا رب میری ذریہ، میری جو جنریشن ہے اس کا کیا یا رب، میں نے آپ نے مجھے تو پاس کر دیا، مجھے تو سرٹیفکیٹ دے دیا، مجھے تو ریوارڈ دے دیا میرے اعمال کی وجہ سے، لیکن جو میری ذریہ ہے اس کا کیا یا رب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین۔ اب جب اتنی آزمائشوں کے بعد اور یہ آزمائشیں ہو گئی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ریوارڈ بھی دے دیا اور اس کو امام بھی بنا دیا، اب ابراہیم علیہ السلام ایک کویشچن کر رہے ہیں، یا اللہ میری ذریہ کو بھی یا رب، میری جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میری جنریشن کو بھی یا رب امام بنا، ان کو بھی سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا جو قول ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، میرا پرامس، میری جو گارنٹی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے جو غلط کام کرتے ہیں، ظالمین مطلب جو رانگ ڈور ہیں، ان کے لیے میری گارنٹی نہیں ہے۔ اب انڈائریکٹ وے میں اللہ عز و جل ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رانگ ڈور ہوں گے اور جو غلط کام کرنے والے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھ دی کہ میری اولاد میں سے کوئی ایسے بھی ہوں گے جو ظالم ہوں گے، جو رانگ ڈور ہوں گے، جو غلط کام کریں گے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ ان کی ذریہ میں سے تھے، وہ ان کی جنریشن میں تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم جو تمہاری ذریہ تو ہوگی لیکن میری گارنٹی جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے جو رانگ ڈور ہیں۔ انڈائریکٹ وے میں ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو غلط کام کریں گے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا رب میری اولاد کو جو ہے وہ یا رب جو رانگ ڈور ہوں ان کو بھی جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دے، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز پتا تھی کہ مجھے آگے دعا مانگنی چاہیے، اور وہ دعا کیا مانگنی چاہیے، تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ تو نیکسٹ جو آگے مکالمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ میری گارنٹی جو ظالم ہیں، جو غلط کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک آیت چھوڑ کے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رب یہ بلد ہے، یہ سٹی ہے، یہ شہر ہے، اس کو امن والا بنا، اور اس میں ہر طرح کی جو ثمرات ہیں، فروٹ ہے، جو ہر طرح کا رزق جو ہے وہ پرووائڈ کر۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مکے کے لیے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا، ان کے ذہن میں کیا چیزیں تھیں کہ یہ دعا مانگی۔ آج کل یہ چیزیں بڑے بڑے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے پولیٹیکل سائنس میں، کہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی سٹی ہو یا کوئی بھی ملک ہو، جب تک اس میں امن، جب تک اس میں پیس اور جو رزق ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، اگر امن ہے لیکن بزنس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر پیسہ ہے اور پیس نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، یہ میں اس کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔